الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. شباب نکن پیر کٹ سکتے. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس دی سورہ حجرات دی آیت نمبر 14 تواڈے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی دے دربار لاجپال دے اندر بڑی ہی عاجزانہ مخلصانہ درخواست ہے کہ اللہ کریم اس آیت دے متعلق چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تمام حضرات کہنے، سننے، سمجھنے تو بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حجرات جو کہ ایک معاشرتی صورت ہے، معاشرے دے نظام پر امن پر سکون بنانے واسطے اللہ نے اس صورت مبارکہ دے اندر مختلف قوانین نازل فرمائے تاکہ لوگ ان قوانین دے اتے عمل کر کے اپنے معاشرے نو پر امن اور پر سکون بنا سکیں. اس تو سابقہ آیت دے اندر اللہ کریم نے عزت کا معیار ذکر فرمایا کہ انسان دنیا دے اندر جو عزت اور وقار چاہیے، ہر بندے دی چاہت ہے، تو اس نو عزت اور وقار معاشرے دے اندر کس طرح ملے گا؟ اللہ نے یہ قانون بیان فرمایا کہ اگر انسان اللہ دے ہاں اور لوگاں دے ہاں باعزت اور باوقار انسان بننا چاہتا ہے تو اپنے دل دے اندر اپنے اللہ دا خوف پیدا کر. جتنا جس دل دے اندر تقوی، اللہ دا ڈر اور خوف زیادہ ہوئے گا، اتنا ہی وہ آدمی اللہ دے نزدیک معزز اور مکرم ہوئے گا.
لیکن میں پچھلے جمعے دس چکے ہاں کہ تقوی ایک باطنی چیز ہے، اس کا تعلق انسان دے دل دے نال ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے کہ میں بڑا متقی، میں بڑا پاکیزہ، مقدس، مزکی، سارا کچھ دعوے کرتا رہے، لیکن دل اگر اس کا اللہ دے تقوی تو خالی ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انسان کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ دے واسطے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کر۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم دے اندر اللہ نے 27ویں پارے دے اندر فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کوئی بندہ اپنے آپ نو پاکیزہ، اپنے آپ نو متقی پرہیزگار نہ آکھے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جس دے دل دے اندر جتنا تقوی ہے، جتنا رب دا ڈر ہے، وہ رب دلہ دے بھید جاننے والا آپ جاندا ہے، تینوں دعوے کرنے دی ضرورت نہیں۔ جس طرح تقوی دا تعلق انسان دے دل دے نال ہے، اسی طرح ایمان دا تعلق بھی انسان دے دل دے نال ہے۔ جو آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت دا ایک پس منظر ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر دیہات تو کچھ لوگ آئے جو کہ قحط زدہ سن، انہاں دے دل دے اندر ایمان نہیں سی، منافقانہ طور تے آ کے مسلمانہ دے معاشرے دے اندر آئے، مسلمانہ دے نال رل مل کے رہن لگے۔ یار کڈو بیر، مسلمانہ دے نال مل کے نمازاں پڑھن لگ گئے۔ پھر مسلمانہ کو فائدہ حاصل کرنے واسطے تین کام کیتے انہوں نے۔ نمبر ایک، جھوٹ بولے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نمبر دو، مسلمانوں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ نمبر تین، مسلمانہ ہوتے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے دعویٰ کرن لگے کہ اساں تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے۔ کی احسان کیتا ہے جی؟ کہ اساں تواڈے نال لڑائی نہیں کیتی، تواڈے نال مناظرے نہیں کیتے، تواڈے نال بحث مباحثے نہیں کیتے، بلکہ بغیر لڑائی، بغیر بحث مباحثے، بغیر کسی قسم دی الجھاؤ تو بغیر اساں مسلمان ہو گیا۔ وگرنہ تساں جس کے سامنے بھی اپنے کلمے کا اظہار کیتا ہے، اس نے یا منیا نہیں، یا تعویلاں کیتیاں، یا جنگ و جدال تے اتر آیا، مختلف قسم دے حادثات دا تانوں سامنا کرنا پیا، لیکن اسی آیا تے چپ کر کے تواڈے رلاوے رل گیا، کچھ بھی سانوں تواڈے نال
باس مباحثے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس واسطے ساڈا احسان سمجھو کہ اساں تواڈے نال کوئی لڑائی بھڑائی نہیں کی۔ یہ 3 جرم انہوں نے کیتے۔ اللہ نے انہاں تینوں جرموں کا انہاں 2-3 آیتاں دے اندر جواب دیتا۔ پہلا جرم جھوٹ بولیا کہ اساں مومن ہاں۔ اللہ نے قرآنی آیت نازل کر کے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتیاں نے آ کے اس بات کا دعویٰ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، اسی ایمان لے چکے ہیں، ایمان لے آ چکے ہیں، مومنا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو قرآن نازل کر کے دس دیتا کہ اے میرا پاک پیغمبر انہوں دس دیو قل لم تؤمنو، کہہ دیو انہوں کہ تسی کوئی مومن نہیں۔ تسی دھیان میری طرف رکھو، لم تؤمنو تساں ایمان نہیں لے آئے، حالانکہ مسلمانہ دے نال مل کے نمازاں تے پڑھ دے پے نے، مسلمانہ دے معاشرے دے اندر رہ رہے نے، مسلمانہ والے اعمال پہ کر دے نے، اللہ کہہ رہے تسی مومن نہیں، کی وجہ ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا جے اپنے آپ کو کچھ کہنا بھی ہے تو اتنا کہہ سکتے ہو کہ اساں مسلمان ہاں۔ یا اسی مسلمان ہاں، مومن اپنے آپ نہ کہو کیونکہ تسی مومن نہیں۔ جھوٹ نہ بولو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے۔ کیوں؟ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ لغوی معنی دے اعتبار دے نال ایمان اور اسلام دے درمیان فرق ہے، لیکن شرعی اور اصطلاحی معنی دے اعتبار نال ایمان اور اسلام آپس کے اندر لازم تے ملزوم نے، یعنی ایمان تو بغیر اسلام نہیں تے اسلام تو بغیر ایمان نہیں۔ لغوی معنی ایمان دا مننا، ایمان دا کی معنی ہے؟ بولو، مننا، من لینے دا نام ایمان ہے تے اسلام دا معنی کر لینا۔ آسان لفظ اندر دس رہا، ایمان دا معنی مننا تے اسلام دا معنی کرنا۔ ایمان منن دا نام تے اسلام کرن دا نام۔ ایمان اللہ دے احکامات نو، اللہ دی ذات نو، اللہ دے رسولاں نو، فرشتیاں نو، قیامت نو، اچھی بری تقدیر نو منن دا نام ایمان ہے۔ پھر ایمان دے تقاضیاں دے مطابق کرنے دا نام، عمل کرنے دا نام اسلام ہے۔ نکتہ واضح ہو گیا، انہاں دیہاتیاں نے منیا نہیں اجے اللہ نو منیا نہیں، اللہ دے رسول نو منیا نہیں، صرف کرن لگ گئے، صرف عمل کرن لگ گئے، نماز پڑھن لگ گئے، مسلمانوں والے کام کرن لگ گئے،
کرن لگ گئے لیکن منیا نہیں. اس واسطے اللہ نے فرمایا کلم تومنو میرا پاک پیغمبر انہوں دس دیو کہ تسی منن والے نہیں. اس واسطے اپنے آپ مومن نہ آکھواؤ. ہاں لغوی معنی دے اعتبار نال تسی چند کم کر لینے تو اگر کچھ کروانا بھی ہے تو اپنے آپ مسلمان آکھواؤ, مومن نہ آکھواؤ. یہ تو لغوی معنی ہے کہ ایمان دا نام مننا. یاد کر کے جاؤ, ایمان دا نام اللہ نو مننا. کیویں کر کے مننا؟ وحدہ لا شریک مننا, اللہ دے نال کسی غیر نو نہ تسلیم کرنا. اللہ اکیلا ہے, اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے, اور بندہ اے سمجھے کہ اللہ ہر وقت میرے نال, ہر وقت میرے نال. میں اٹھا بیٹھا چلا پھراں سواں جاگا کام کرا, میں جس حال کے اندر بھی ہوں اللہ میرے نال. اس گل نو من لے کہ اللہ ہر وقت میرے نال, پھر اللہ ہر جگہ پہ میرے نال, پھر اللہ ہر حال دے اندر میرے نال, پھر اللہ ہر گل نو سننے والا, پھر اللہ ہر چیز نو جاننے والا, پھر اللہ ہر چیز جو تے قدرت رکھنے والا. انہاں گلاں نو مننے دا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. پھر ایمان اندر آ گیا, ایمان او منی کھڑا کہ اللہ تیرے نال دا ہور کوئی نہیں, اللہ تیرے جیسا ہور کوئی نہیں, اللہ میں کمزور تو طاقتاں والا, اللہ میرے اندر کمزوریاں, میرے اندر نقصان, میرے اندر عیب تو عیباں کو پاک. تا اللہ نو اللہ بندے نو کہندا ہے او میرا بندہ جو تو میں نو من لے پھر میری بھی من. بات کی طرف دھیان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا جدو تو مینو من لیا ہن میری بھی من. ایمان تو بعد پہلا حکم اللہ کا آ گیا, ہن نماز پڑھ. کی کر؟ ایمان تو دا پہلا تقاضا, پہلا حکم آ گیا نماز پڑھ. نماز نو میں فرض دل دے نال مننا گا تا مومن ہوواں گا. پھر اپنے آزاد جوارے ارکان دے نال میں نماز نو پڑھاں گا تا میں مسلمان ہوواں گا. فرق سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ نو یا اللہ دے حکم نو منن دا نام ایمان, پھر اس حکم نو اپنے جسم دے نال کرنے دا نام اسلام. میں مثال دیتی کہ اللہ نے حکم دیتا نماز پڑھ, میں اللہ دے حکم نو مان لیا کہ اللہ تیرا حکم ہے, میں نماز نو فرض سمجھنا, اللہ میں سمجھنا کہ تیرا حکم ہے, تو کائنات دا رب ہے, کائنات دا بادشاہ ہے, میں تیرا بندہ, میں تیرا غلام, میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں تیرے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کے تیرا غلام بن گیا. اللہ میری تیرے مننے بغیر چارہ مانتے لے لیکن منن تو بعد کرے نہیں. اللہ کہندا ہے تیرا اے مننا مینوں قبول, منن تو بعد کرے گا, پھر مینوں پتا چلے گا کہ تو میری دونوں گلاں نو مان لے. کیونکہ میں دین بنایا ہے ایمان تے اسلام دے مجموعے نو. ایمان اور اسلام مل جان گے تو دین بن جائے گا. اگر دین تے عمل کرنا چاہنا ہے تو پھر اللہ دے حکم نو من ایمان بنا, پھر اپنے جسم دے نال اس حکم دے اتے اظہار کر, اسلام دا اظہار کر, تاکہ تینوں ویکھن والے بھی سمجھن کہ یہ واقعہ مسلمان ہے. اگر تو دل دے اندر ایمان اور من کے لگا پھرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ تیرے حکم سارے سچے نے, مندا تو دل دے نال ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہو رہا, تو پھر کافر تے مسلمان کے درمیان فرق. نماز پڑھے گا نا اپنے جسم دے نال اللہ دے حضور کھڑا ہوئے گا,
پھر تیرے درمیان تے کافر دے درمیان فرق ہو جائے گا۔ تاں تے اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الفرق بین العبد والکافر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر مسلمان نماز چھوڑ دیتی ہے، نماز چھوڑی کھڑا ہے، تو پھر اس کے کافر کے درمیان فرق کیوں؟ منت ہے لیکن صرف منن کا نام دین نہیں ہے، کرنے کا نام بھی دین ہے۔ تا اللہ کریم نے سورہ غالباً بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کتنے داخل ہو؟ اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کچھ مان لو تے کچھ چھوڑ دیو، ادو اد نہیں، تھوڑا بہتا نہیں، بلکہ پورے دے پورے اسلام نو مننا ہے، کہ سارے اسلام دے احکامات نو مننا ہے۔ دوسرے مطلب پورے دے پورے اسلام نو اپنے اعضاء دے نال پورا مننا ہے، اظہار کرنا ہے پورا۔ اللہ دا حکم ہے نماز دا تے نماز پڑھ، اللہ دا حکم ہے روزے دا روزہ رکھ، اللہ دا حکم ہے زکات دا زکات ادا کر۔ پہلے من پھر اس نو کر، مننے گا تو ایمان بنے گا، کرے گا تو اسلام بنے گا، ایمان تے اسلام ملاوے گا تو دین بنے گا، دین دے اوتے عمل کرنا چاہنا ہے تے پھر کرنا بھی پوے گا تے مننا بھی۔ تو ان لوگوں نے کی کیتا؟ انہوں نے صرف کیتا، منیا نہیں۔ تا اللہ نے فتویٰ لگایا کہ تسی مومن نہیں۔ مومن کدوں بنو گے؟ اللہ کہتے ہیں میں تم دسنا مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین، اگلی آیت اندر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پکی بات ہے مومن او بندے نے جنہاں نے اللہ نو بھی منیا تے اللہ دے رسول نو بھی۔ اتنے منن دی گل ہے، اتنے کرنے دی گل نہیں۔ کیوں؟ اللہ دستے پہنے مومن کون نے۔ آمنوا باللہ، آمنوا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ نو بھی وحدہ لا شریک سمجھیا، انہوں نے اللہ دے رسول نو بھی خاتم النبیین پیغمبر منیا۔ منن تو بعد کی کیتا؟ ثم لم یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر زندگی بھر او دے منن دے اندر شک نہیں پیدا ہویا کہ پتہ نہیں اللہ دے نال شاید کوئی اور بھی ہوئے، کوئی اور بھی معبود ہوئے، کوئی اور بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا کوئی رسول ہوئے۔ کسی شک پہ گیا اس نو، جدو شک پیا تو ایمان گیا۔ اللہ نے فرمایا شک نہ پوے۔ ثم لم یرتابوا، اتو تک کا ذکر ہے مننا دا، اگے ذکر ہے کرنے دا۔ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دے رسول دا حکم آ گیا، جہاد کرو، محنت کرو، دین دے واسطے مشقت اٹھاؤ، مجاہدے اٹھاؤ، دین دے واسطے جس طرح کی محنت کرنا پوے محنت کرو۔ فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر مال دے نال بھی انہوں نے محنتاں کیتیاں، جہاد دے نال اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، اللہ دے رستے دے اندر جان دے نال بھی اپنے مال دے نال بھی پیش ہو گئے، مال بھی لے کے پیش ہو گئے، جان بھی لے کے پیش ہو گئے۔ تو اتنے ذکر کس کا آ گیا؟
کرنے دا، اتنے ذکر مننے دا، اتنے ذکر کرنے دا۔ اللہ نے فرمایا اے کام جو دو کرنے نے، ایک مننا ہے دوجا کرنا ہے، دونوں کام کرو گے تا میں آکھاں گا انما المومنون، تو پکا مومن۔ لیکن اسی کریے نہیں تے انہیں منی رکھیے، اور نماز یار پڑھنی تے چاہی دیئے، نماز اللہ کا حکم تے ہے، لیکن کی کریے پڑھن نہیں ہوندی، کپڑے پاک نہیں، ٹائم نہیں لگدا، 100 عذر بہانے، جبکہ اللہ کی کہندے نے اللہ دا حکم سمجھ کے پہلے نماز والے حکم نو منن دے نال تیرا ایمان بنے گا، پھر مننے تو بعد اس نو کر، اپنے جسم دے نال نماز والے ارکان نو ادا کر، قیام کر، رکوع کر، سجدہ کر، تشہد کے اندر بیٹھ جا، اللہ کی تسبیحات کا ذکر کر، اللہ کی پاکی بیان کر، اس کی تسبیح بیان کر، اس کی تقدیس بیان کر، اس کی تحلیل بیان کر، اللہ کا ذکر کر۔ اللہ کریم کہتے ہیں نماز پڑھنا تیرا کام تے اسلام نو کامل کرنا میرا کام۔ تو کیا پتہ چلے نماز نو منن دا نام ایمان ہے، نماز پڑھن دا نام اسلام ہے۔ آج اسی نماز پڑھ دینا تے معلوم ہے ساڈا اسلام کوئی نہیں، صرف منن دے نال دین مکمل نہیں ہوئے گا، اللہ نے دین نو کامل بنایا ہے، اور کامل ہوئے گا اسلام اور ایمان دے نال، دونوں چیزاں دے نال۔ اگر میرا بندہ آکھے کہ میں ایک چیز نو مندا دوجی نو چھڑ دینا، او دا ایمان کامل۔ یہ دی مثال اس طرح لو، آسان دی مثال، ایمان اور اسلام اس طرح آپس کے اندر لازم نے، جویں بندے دا پیٹ ہے اور اس دی پیٹھ ہے۔ اگر پیٹ نو کٹ دیتا جائے تو کیا پیٹھ دے نال وہ بندہ زندہ رہ سکے گا؟ پیٹ اتر جائے، میری اس کی کمر ہے، پیٹھ ہے، وہ دے نال بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا بندے نو پیٹھ نو کٹ دیتا جائے تو پیٹ چھوڑ دیتا جائے، تاں اس طرح زندگی ہے، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بندہ کے ایمان تے میں قبول کرنا، اسلام دو تے میں اظہار نہیں کر سکتا، فرمایا تاں بھی تیرا دین مکمل نہیں۔ یا تو اسلام دا اظہار کرے کہ دل وچ یقین نہ ہوئے، اللہ دی تصدیق نہ ہوئے، اس دل دے تے پھر فرمایا اللہ دیاں مہراں لگنیاں نے، کفر دیاں، بدعتاں دیاں، شرک و کفر دیاں بدعتاں دیاں مہراں لا کے اللہ جہنم دا ایندھن تے بنا چھڑنا ہے، وگرنہ تیریاں نمازاں کتے کم نے۔ ابو جہل نمازاں نہیں سی پڑھتا، وہ تے بڑا حاجی آ۔ ابو جہل جو جہنم دا ایندھن بن گیا، کیوں بنیا؟ مکہ دے بڑے بڑے سردار جنہاں نے بڑیاں ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لائیاں نے، کوئی کہہ رہا کہ بیت اللہ نو میں صاف کراں گا، کوئی بیت اللہ کا، اللہ دے گھر دا، اللہ دی مسجد دا مجاور بنے ہے، کوئی اس کی صفائی دا ذمہ دار ہے، کوئی اس کے پانی دا ذمہ دار ہے، کوئی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والا ہے۔ یہ سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ اسلام والے کام کرنے تے نال وہ سارے کام کر دے پہلے، لیکن انہوں نے اس اسلام دے اس حکم نازل کرنے والے نو نہیں منیا، اور اس اسلام لے آنے والے پیغمبر نو نہیں منیا، تے اللہ نے جہنم دا ایندھن بنا دیتا۔ اللہ نے سب نو سبق سکھایا کہ اے لوگو، اگر دین دے اندر کامل داخل ہونا چاہتے ہو، پھر ایمان بھی ضروری ہے، نال اسلام بھی ضروری ہے۔ اسلام دا مطلب میں بار بار کہہ رہا کہ یہ اظہار کرنا، اپنی اطاعت دا اظہار کرنا، جو دل دے اندر مننی کھڑا ہے اس مننے نو اپنے جسم دے نال ظاہر کرے۔ اور پھر نماز اتنی اہم ترین عبادت اللہ نے بنائی، ایمان نو فرمایا اے جویں ہن منجی دی فصل تسی لگائیے، چاول دی فصل ہے، دھان دی فصل ہے، تیار ہے، اس منجی دی فصل دے نال ایمان نو تشبیہ دتی، فرمایا ایمان انجے جویں منجی دی فصل ہے۔ کیا مطلب؟ جویں منجی دی فصل نو پانی دی اشد ضرورت ہے،
پانی سک جائے گا تو فصل سک جائے گی، اگر فصل دے اندر پانی موجود رہے گا تو پانی دی موجودگی دے اندر فصل بھی تر و تازہ رہے گی۔ اسی طرح مثال دیتی، اے ایمان مثال دھان دے ہے اور اس کا پانی اس دی نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان دا پانی ہے۔ اگر نماز والا پانی سک جائے تو ایمان والی فصل بھی سک جائے گی۔ اگر ایمان والی فصل سک گئی تو پھر ایمان دا سودا ہو گیا، ایمان تو خالی ہو گیا، ایمان تو خالی جائے گا تو جہنم ٹھکانا ہے۔ اسی واسطے بندہ جب مردا ہے، مرنے کے بعد انسان اس کا جنازہ پڑھتا ہے تو جنازے دی دعا کے اندر کی پڑھتے ہو بلا؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، اللہ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ساڈے جو جس نو زندہ رکھیں اس نو اسلام دے اوتے زندہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اسلام دے ارکان نو کرنے والا بناویں، اللہ سانو عمل کرنے والا بناویں، تو جس ویلے موت آ جائے من احییتہ منا، جے تو ساڈے وچوں کسے تے موت آ جائے تو کی کری؟ فتوفہ علی الایمان، پھر انہوں موت دینی ایمان تے۔ اللہ نے نقطہ اتنے بھی سمجھا دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، فرمایا کہ جدوں تک میں نو زندہ رکھی تے اسلام تے زندہ رکھی، موت دینی، دھیان کرو، توجہ کرو میری طرف، آخری بات کر رہے ہیں، موت دینی تے ایمان تے موت دینی۔ سمجھایا کیا ہے؟ بڑی باریک بینی دے نال ذرا دھیان کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں جتنے تک جیندہ ہیں اننے تک تو کرن جوگا ہے، اننے تک تو اعمال کر سکنا ہے۔ جس ویلے مر جائے گا نا تیرے اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر تو کرن جوگا نہ ہوں، صرف منن جوگا ہے۔ من کے جا اللہ تیرے جیسا اور کیوں؟ اس ویلے بندے نو پتہ لگ گیا پیا ہے میرے تے موت دا وقت آ گیا ہے، موت نے آنا ہے تے میں کرنے جوگا نہیں ہونا، بس میں اتنا کہہ رہا لا الہ الا اللہ، موت دے وقت پہ کہندا ہے اللہ تینوں من کے جا رہا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ من کے جا رہا، لیکن ہن لا الہ الا اللہ دے اوتے کرن جوگا بھی نہیں، محمد الرسول اللہ دے اوتے بھی کرن جوگا نہیں۔ اس وقت دعا کے اندر فرمایا کہ من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ میرے جو ساڈے وچ جس نو موت دے تے اونوں ایمان تے موت دے، اسلام تے نہیں آکھیا۔ اسلام اس ویلے آکھیا جن تک زندہ ہوئیے، پھر اسلام تے زندہ رکھی، مریے۔ مسئلہ کی ثابت ہو گیا کہ مرنے تو بعد نمازاں نہیں۔ جو لوگ کہندے نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبراں دے اندر جیندے ہوندے نے، نمازاں بھی پڑھتے نے، زکاتاں بھی دیندے نے۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ جس ویلے موت آوے، موت تو بعد بندہ کرنے جوگا نہیں ہوندا، تاں تے دعا کر رہا ہے اللہ ایمان دے تے موت دے، جے اگر کرنے جوگا ہوندا تے آدھا اسلام تے موت دے۔ پتہ نہیں تانوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ بھائی زندگی دے اندر اعمال کرنا ہے بندہ، زندگی تو بعد اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے اس جنازے دی دعا کے اندر اللہ نے سکھایا ہے کہ زندگی ہوئی تو پھر دعا کر اللہ اسلام تے زندگی دے، اگر موت آ جاوی آکھی ایمان تے آدھے نہیں، خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں آکھا خاتمہ بالاسلام ہو جائے، خاتمہ بالایمان۔ تو میں ایمان اور اسلام کا فرق کون سمجھایا ہے؟ ایمان کی چیزیں دو لفظ کے اندر، ایمان نام ہے منن کا اور اسلام نام ہے کرن کا۔ جو کچھ منیاس
اس نو کیتس تے او اسلام ہے، اگر جو کچھ منیاس اس نو نس کیتا تو پھر اسلام نہیں، یا جو کچھ کیتس اس نو منیا نس پھر اسلام ہے، ایمان نہیں۔ لیکن اتھے دونوں لازم قرار دیتا اللہ دے رسول نے، قرآن نے اس آیت دے اندر کہ ایمان اور اسلام دونوں لازم نے، تا انسان دا دین کامل بنے گا، مگر نہ وہ دین تو خالی جائے گا۔ اللہ میں نے تو سب نو دین اسلام تے زندہ رکھے۔